السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک سے پہلے جو آپ کا ایک معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے لوگوں کو اس مہینے کی اہمیت، افادیت اور اس کی جو خیر و برکات ہیں، ان فیوز و برکات سے آپ لوگوں کو آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آج کا جو خطبہ ہے یہ اصل میں تذکیر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے زندگی بھر سنی ہیں، لیکن پھر ان کو دوبارہ سے تازہ کرنا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے رب کا، ہمارے پیغمبر کا کیا فرمان ہے، کیا تعلیمات ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں رمضان المبارک جیسا ایک خاص جو امتیاز ہے اس امت کو، جو دیے گئے خاص امتیازات، تو ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کو رمضان المبارک دیا گیا ہے۔ شب قدر اور شب برات جیسی راتیں عطا کی گئی ہیں، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری جو خاص اس امت کی امتیازی خصوصیات ہیں، ان میں سے بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے باقاعدہ لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی لوگوں کی توجہ آپ اس طرف دلاتے تھے کہ دیکھو رمضان المبارک جیسا مہینہ آ گیا ہے، تم اس سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں کر لو۔ اپنی مصروفیات انسان نے کس طرح رکھنی ہے ان کو تھوڑا سا سمجھ لے، اس کے بارے میں تیاری کر لیں، اس لیے کہ خاص اہتمام کا حکم ہے اس مہینے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ لوگوں تم میں سے جو شخص اس مہینے کے روزے پائے، جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ خوش قسمت وہ انسان کہ جس کو پھر زندگی میں یہ موقع ملا، اور خوش قسمت ہوگا جو رمضان المبارک کے لمحات سے صحیح معنوں میں استفادہ کرے گا۔ اس مہینے کی جو عظمت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، بس اسی کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان کی فضیلت کا اگر یہ صرف ایک نقطہ ہی ہوتا تو کافی تھا، جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ آسمان دنیا پر روایتوں کے مطابق قرآن مجید کا نزول ہوا، اور پھر وہاں سے لگ بھگ 23 سال کے عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ ایک ہی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو ہم اسی سے پہچان سکتے ہیں کہ قرآن کوئی معمولی بات ہے۔ آپ اگر یہ تصور ذہن میں لائیں کہ صدیوں کا سفر گزرا ہے اور اس دنیا کو بنے ہوئے کروڑوں سال گزر گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین کو انسان کے
اور لوگوں کے لیے ہموار کیا گیا کہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ یہاں پر لوگ رہ سکتے، حیات کا یہاں وجود ممکن نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا کہ اس میں حیات کی ابتدا ہوئی، پانی ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سب تیاری کے بعد آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بعد پھر ان کی نسل، اور صدیوں کے سفر کے بعد آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے، اور اس دوران اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے ان کو اپنی تعلیمات بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرمائیں، کتابیں ان پر نازل کی، تورات، زبور، انجیل کے علاوہ بھی کئی صحائف نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دنیا ابھی مزید کتنا عرصہ باقی رہے گی اور پھر قیامت برپا ہوگی۔ اس سارے دور کے اندر جو مین مقصد ہے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، وہ کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ رب کی معرفت اور پہچان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے ساتھ یہ چیز ملائیے کہ یہ اتنا اہتمام اور رب کی پہچان کو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور ان ساری کتابوں کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو پہلے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کا خلاصہ ہے، ہر خیر کی بات اس کے اندر آ گئی ہے، ہر حکم جس کا قیامت تک باقی رکھنا اللہ کو مقصود تھا وہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم رمضان المبارک کی فضیلت کی بات کریں تو صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ صدیوں کے سفر کے نتائج اور ثمرات جو اللہ کی ہدایت کی صورت میں تھے، رب کریم نے قرآن مجید کی شکل میں ان کو اس مہینے کے اندر نازل فرما لی۔ تو اس مہینے کی فضیلت تو صرف اس ایک بات سے ہی بڑی ہے۔ آج یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید جیسی نعمت کی قدر کی ہے کہ نہیں کی، یہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے بالخصوص اس چیز کا ذکر فرمایا کہ لوگوں خبردار ہو، جو رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، صدیوں کے سفر کے بعد ہدایت کا ہر نقطہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا، وہ کتاب اس مہینے کے اندر نازل کی۔ اس سے تم اندازہ کرو اے لوگوں کہ یہ مہینہ کتنا مقدس اور کتنا محترم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، کہ اللہ رب العزت جب اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے پھاٹک جو ہے وہ بند فرما دیتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اتنی فضیلت کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس نے اس کے روزوں کو پا لیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے اللہ رب العزت گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو اس انداز میں رکھا جو خدا اور رسول کا حکم ہے، اور جس نے شب قدر کو زندہ کر لیا تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے کی عبادت، مسلسل عبادت کو پا لیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے لوگوں کو رمضان المبارک کے بارے میں خبردار کیا، متوجہ کیا کہ لوگوں کہیں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو جانا، خبردار ہو جاؤ، ان آنے والے لمحات کو تم غنیمت جانو اور ان لمحات کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لو، اور اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتے ہو تو گویا کہ تمہیں
اس مہینے کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک۔ اچھا، اب اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کی بہت۔ میں نے تو 2-4 باتیں صرف عرض کی۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی گاڑی ہے جو چل پڑی ہے، اور رمضان کے ساتھ ہی وہ ہر طرف اپنی خصوصی رحمتوں کی بارش اور اپنے فیوز و برکات کو لٹانا رب کریم شروع فرما دے گا۔ اس میں ہمارا حصہ ہمیں کیسے ملے گا؟ ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا اس مہینے کو صرف پا لینا ہی کافی ہے؟ یہ مہینہ آ گیا ہماری زندگی میں، تو کیا صرف یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ یاد رکھیے کہ اس مہینے کا صرف پا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنا یہ ہے اصل چیز۔ جس طرح اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش برستی ہے تو وہ تو ہر جگہ پر برستی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بنجر زمینیں اس بارش کے نتیجے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ اگر وہ بارش کسی روڑی پر پڑ جائے تو تعفن اور گندگی اور پھیلتی ہے۔ اس بارش سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ زمین جس کو کسان نے ہموار کر دیا ہو، جس کو کسان نے تیار کر رکھا ہو کہ بارش آئے گی اور میں اپنا بیج ڈال دوں گا۔ جیسے ہی وہ زمین بارش کے نتیجے میں سیراب ہوگی، اس کا وتر ٹھیک ہو جائے گا تو میں اپنا بیج اس میں ڈالوں گا، پہلے سے اس نے تیاری کر رکھی ہے۔ وہ زمین صحیح معنوں میں بارآور ہوتی ہے۔ بالکل اسی انداز میں سمجھیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی خوش نصیب اٹھائیں گے جو پہلے سے ہی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو سمیٹ رہے ہیں کہ کون سے کام ہم نے کب کرنے ہیں، اپنی ترجیحات کا تعین کیسے کرنا ہے۔ لہٰذا یہ لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جو اللہ کی رحمت کی بارش برسنے والی ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ بارش تو برسے گی، فائدہ کس زمین کو ہوگا؟ جو اس کے لیے تیار ہے، دوسری کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں ہو سکتا ہے تعفن زیادہ ہو۔ اگر اس مہینے میں یہ ہے کہ ایک فرض جو ہے، ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے، اگر یہ فضیلت ہے تو دوسری طرف بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہوا تو اس کے لیے بدبختی بھی اسی طرح زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے حوالے سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیاری کی تلقین فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک سے پہلے۔ شعبان المعظم کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر صحابہ کو متوجہ فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا جو بات خاص توجہ کے لیے آج یہ استقبال رمضان کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی اس استعداد کی حفاظت کریں جس پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ استعداد کیا ہے کہ ہر انسان سلیم الفطرت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت اچھے مزاج پر پیدا کیا ہے۔ یہ ہم نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوگا، ہم نے خود اپنے آپ کو اس رستے سے ہٹایا ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس فطرت کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کے ذمے ہے، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے اس فطرت کی پکار کو سنتے ہوئے اس کی تیاری اور اس کے لیے اہتمام، یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کا اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر اور زندگی کے عام دنوں کے اندر بھی یہی ہے، لیکن چونکہ رمضان کی بات ہو رہی ہے جس میں ذرا زیادہ ہم، تو اس سے رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ
بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ عطا کن کو فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت توفیق اس کو عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرے. یاد رکھیے کہ زندگی میں کوئی انسان اپنی اس صلاحیت اور اہلیت اور محنت سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے اور اس پر مزید اللہ کا فضل اور آ جاتا ہے. لیکن اصل اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ انسان کی محنت اور کوشش. یہ آپ اس کو زندگی کے معاملات میں اپلائی کر لیں، کاروبار میں کر لیں، تب بھی یہی چیز نظر آئے گی. روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے آپ اس پر غور کر لیں، تب بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ کوئی آدمی زندگی میں اتنی ہی کمائی کرتا ہے جتنی اس کی اوقات ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا. کہ ایک آدمی جو ایک ہی فیکٹری کے اندر ایک شخص کو 20,000 روپے 25 مل رہا ہے، دوسرے کو 1.5 لاکھ مل رہا ہے. فیکٹری تو وہی ہے اور وقت بھی کام کا وہی ہے. وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے. لیکن فیکٹری کا مالک ایک آدمی کو 1.5 لاکھ دے رہا ہے، دوسرے کو 15-20 ہزار دے رہا ہے. ایک ہی وقت ہے، دونوں ہیں بھی انسانی دائرے سے تعلق رکھنے والے. ایک کو اتنا ہے، دوسرے کو اتنا کیوں ہے؟ یہ اصل میں اس میں فیکٹری کا قصور نہیں ہے، مالک کا قصور نہیں ہے. جس نے جتنی محنت کی ہے، جتنی اس کی صلاحیت اور اہلیت ہے، جتنا اس نے اپنا پوٹینشیل شو کیا، اتنا اس کو دے دیا فیکٹری میں. بالکل اس چیز کو آپ اپلائی کیجئے کہ اللہ رب العزت کے معاملے میں بھی جب انسان اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے تو بالکل اسی طرح ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں اللہ یہاں کے مالک اور یہاں کے اونر اور یہاں کے ذمہ داروں سے اللہ رب العزت زیادہ فضل اور کرم کرنے والا ہے. یہاں ہمیں اتنا ہی ملتا ہے جتنی ہم محنت کریں گے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جو جتنا کرے گا اللہ رب العزت اس کو پھر اور اس پر ضرب اور تقسیمیں لگا دیتا ہے. بھائی نفل پڑھو گے فرض کا جو ثواب دوں گا، فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر دوں گا، اور اس سے اوپر 10 گنا 100 گنا 700 گنا اور جتنا چاہوں گا عطا کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہمیں توفیق مانگنی بھی ہے اور اس توفیق کے لیے کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ ممکن نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرما اور ہمیں اس محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی ہے، اور اس کے لیے صرف توفیق مانگنے تک نہیں بلکہ عملی طور پر اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ رب العزت، جب کوئی بندہ، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک بالشت چل کے جاتا ہے، ایک بالشت، یہ بالشت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی طرف 2 بالشت چل کے آتا ہے جس طرح کہ اس کی شان کے مطابق ہے. اور اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی طرف چلنا شروع کر دے تسلسل کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے. تو وہ رب تو اس بات پر تلا ہوا ہے، ہر لمحے تیار ہے کہ کوئی میری طرف آئے تو صحیح، کوئی مجھ سے مانگے تو صحیح، کوئی مجھ سے طلب تو کرے صحیح، میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولنے والا ہوں. وہ جتنا کرے گا، جتنی اس کی اوقات ہوگی، دنیا میں جتنی ہماری اوقات ہے اتنا ہی ہمیں ملتا ہے.
اور جتنی ہماری اوقات ہے اتنا ہی ہم کماتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ رب ہے، وہ رب کریم ہے، وہ رحیم اور رحمان رب ہے کہ جتنی ہماری اوقات اور محنت ہے وہ اس محنت اور اوقات کے مطابق نہیں عطا فرماتا بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے، عملی طور پر تیار کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کو ایسے گزرنے نہیں دیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اور استفادہ یہاں سے کریں گے۔ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس 2-4 باتیں یاد دہانی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کر لیں، آج جمعہ ہے تو ابھی سے نیت کر لیں رمضان المبارک کی۔ جس طرح ایک ہے کہ رمضان کے ہر روزے کی آپ نیت کریں، بے شک کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو تو آپ پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ ہی نیت کر لیں کہ اے رب کریم تیرے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ یہ 29 یا 30 جتنے روزے ہوں گے میں آج ان سب روزوں کی نیت کرتا ہوں کہ میں سارے روزے رکھوں گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی سفر آ گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو نیت اگر کی ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک کا روزہ اگر کسی وجہ سے بعد میں بھی رکھنا پڑ گیا تو امید ہے جب نیت کی ہوئی ہے تو رمضان مبارک کے روزے کے اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائے گا۔ تو نیت کر لیں، نیت کرنا بھی ضروری ہے، صحیح نیت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات یہ بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن انسان کی زندگی اور اس کے رویوں کا اتنا مختصر اور جامع بیان ممکن ہی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اے لوگو تمہاری زندگی بھر کے تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، اپنی نیتوں کو ہم ٹھیک کر لیں، اللہ کے لیے ان کو خالص کر لیں۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر بالخصوص، ویسے الحمدللہ میں اس چیز سے بالکل اس کی پورا اطمینان رکھتا ہوں کہ ہم سارے ہی حسب توفیق مسلسل قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی کوئی نہ کوئی شکل جاری رہتی ہے، کوئی صبح، کوئی دوپہر، کوئی شام، کوئی رات، کسی نہ کسی صورت میں۔ تو قرآن مجید ہمارے کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے آگے وہی مقدس کتاب ہوتی ہے، لیکن ہم اس مہینے کے اندر ایک اور کوشش کریں، یعنی تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک کے اندر ہم نے ایک اور کوشش کرنی ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز چاہ رہے ہیں۔ یہ جامع سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے ایک آیت سمجھ کر پڑھی 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر۔ آپ اندازہ فرمائیں، 100 رکعت نفل آپ پڑھیں گے، ایک آیت سمجھ کر پڑھنا یہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا یہ طے کر لیں۔ بہت سارے ترجمے موجود ہیں، بالخصوص اس دور میں ایک بڑا عام فہم ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آیا ہے، عرفان القرآن۔ میں چاہوں گا کہ آپ خریدیں وہ ترجمہ، آپ کو ساتھ کسی حاشیے اور تفسیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور بھی ترجمے اچھے ہیں لیکن یہ لیٹسٹ ترجمہ آیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس ترجمے کو آپ کنسلٹ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں کو تھوڑا ابہام ہے وہاں انہوں نے قوسین کے اندر اس کا مفہوم واضح کر دیا، یعنی ترجمہ پڑھ کے ہی آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ رمضان مبارک کے اندر قرآن مجید کے انشاءاللہ رمضان کے بعد کوئی ہم اللہ تعالیٰ حالات بہتر فرمائے گا تو ایک نئی ترتیب کے ساتھ، خود میں بھی چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے پہلے ہم نے 7.5 سال میں تقریباً قرآن پاک ترجمے کے ساتھ مکمل کیا تھا ہماری اس مسجد کے اندر، تو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے اور ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ لیکن اس کو آپ ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے اس کی نیت کر لیں کہ آپ نے گھر میں جو تلاوت کرنی ہے
تو اس تلاوت کے معمول کے اندر آپ کوئی وقت جو ہے وہ صرف قرآن مجید پر تدبر اور غور کے لیے رکھ دیں، ویسے ترتیب سے پڑھ لیں، لیکن کوئی خاص وقت ایسا بھی طے کر لیں کہ جس میں آپ نے 1-2 آیتیں بس پڑھنی ہیں، ایک آدھ رکوع ہی پڑھنا ہے لیکن ترجمے کے ساتھ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ رمضان المبارک میں آپ پڑھتے ہوئے کسی جگہ پر محسوس کریں تو میں حاضر ہوں، اگر کسی جگہ پر کوئی میرے علم میں کوئی ایسی چیز ہوئی کہ میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے حاضر ہوں۔ تو ایک تو یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ اپنی رمضان کے حوالے سے اپنی نیتیں باندھ لیں ابھی سے، قرآن مجید کی جو ریگولر تلاوت ہے اس کے ساتھ آپ فہم قرآن کی کوشش فرمائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو ایک اور بڑی اہم چیز جو رمضان المبارک کے اندر بالخصوص ہم اللہ کے فضل سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں تو تذکیر کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے روزے ہم نے اس طرح رکھنے ہیں، ابھی سے ہم نے ان کی نیت کرنی ہے کہ ان روزوں کے ساتھ روزے کے فلسفے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، کہ اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ ہے کہ اگر ہم بھوکے مرتے رہیں گے صبح سے شام تک تو اللہ تعالیٰ کے کوئی خزانوں میں اس کے کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں رب یہ چاہتا ہے کہ لوگ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہیں؟ اصل میں رمضان المبارک کے اندر ایک خاص طرح کی بندہ مومن کی تربیت کی جاتی ہے۔ وہ تربیت یہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے نہیں رک رہا، اس نے صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہیں رکھا ہوا بلکہ اپنے ایک ایک عضو کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو ہر لمحہ ذات باری کا اس طرح استحضار ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ ایمان اور یقین کے درجہ کمال پر فائز ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ وہ رب وہ نہیں ہے کہ فلاں وقت میں تو دیکھتا ہے فلاں میں نہیں دیکھتا، بلکہ میں اگر تنہائی میں بھی ہوں تو کھانے پینے سے روک کر ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر کس چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اور نہ بھی جانے وہ جانتا ہے۔ یہ تربیت ہی اصل روزے کا مقصود ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ چیز روزے سے سیکھ لی کہ میرا رب ہر لمحہ دیکھتا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھتا ہے، مجلس کے اندر بھی وہ جانتا ہے، تنہائی اور خلوت کے اندر بھی وہ میرے ہر عمل سے، میری نیتوں سے، میرے اعمال اور کردار اور گفتار سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اوپر پوری طرح طاری ہو جائے اور ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح شعوری طور پر سمجھ لیں۔ میں اکثر ایک جملہ بول رہا ہوں پچھلے کچھ جمعے کہ ہم نے نا اسلام کو عقیدے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے۔ باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، چونکہ وہ سنی تھے، وہابی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، شیعہ تھے، ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ اگر وہ شیعہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم بھی شیعہ ہوتے، اگر وہ سنی یا وہابی ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم بھی وہی ہوتے۔ تو ہم نے ایک خاص فرقے یا کہہ لیجیے کہ خاص خاندان کے اندر پیدا ہو کے وہ چیزیں بس لے لی ہیں، بس ہمارا ان کے اوپر غور و فکر اور تدبر نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو نئے سرے سے دریافت کر کے اپنے ایمان کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ آپ تو وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے ساتھ ایمان کے بھی اللہ کے فضل سے اعلیٰ درجے پر ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، جمعے کے لیے آنے والے ہیں، خیر کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ ہمیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ خود نمازیں پڑھ کے بے نمازوں سے نفرت کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ مت جانیے اس چیز کو اور مت اس چیز کو ترجیح دیجیے۔ ہمیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس دین کے اندر، اس دین کے ساتھ ان کا تعلق محض اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ لیکن کب ہم اس دین کو عقیدے سے آگے بڑھ کر، ایک نسلی عقیدے سے آگے بڑھ کر اپنے ایمان کا حصہ بنائیں گے؟ جب ایمان کا حصہ بنائیں گے نا تو یہ یقین جانیے کہ ہماری زندگی کا ہمارا طرز فکر بھی بدل جائے گا، طرز عمل بھی بدل جائے گا۔
شعوری طور پر ہم اس دین کو قبول کریں، اس دین کو دوبارہ سے دریافت کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو میرے بھائیوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو ہماری تربیت کی وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی پہچانتا ہے، ہمارے نیک عمل کے پیچھے کیا بد نیتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر فخر نہ کریں، اس پر غرور نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی توفیق مانگے، اللہ تو اس کو قبول فرما، جو ہم نے جو نیکی کی ہے اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کی جائے، لیکن تو اپنا فضل اور کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ تو رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جو یہ تربیت ہے نا، یہ بڑی لازم ہے۔ اگر یہ چیز اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، رمضان میں اس کی صحیح تربیت لے لیں، تو یقین جانیے کہ ساری زندگی رمضان کے اندر تبدیل ہو جائے گی، ساری زندگی روزے کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ ساری زندگی کا روزہ رکھا ہوا ہے، صوفیاء کی زندگی کو پڑھیں، بزرگان دین کی پوری زندگی کا روزہ رکھا ہوا ہے، ہم تو صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پوری زندگی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور موت سے پہلے اس روزے کو وہ افطار نہیں کرتے۔ یہ زندگی ہے۔ تو رمضان مبارک کے اندر ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم دن کے معمولات، رات کے معمولات کی کوئی ترتیب بنا لیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، رکوع اور سجدوں میں اضافہ کر دیں، اللہ رب العزت سے اپنی کوشش بھی کریں اور اللہ رب العزت سے توفیق بھی طلب کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو رمضان مبارک کے صحیح معنوں میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔